بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تانیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ خوب پیسے والے لوگ تھے۔ ہم رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا کرتے تھے۔ پھر دولت کی ہوس نے ارمان کو پاگل بنا دیا۔ اس نے تانیہ کی طرف محبت کا جال پھینکا اور وہ معصوم لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی۔ والدین بیٹی کے سامنے مجبور ہو گئے اور اس کی شادی ارمان سے کر دی۔ کچھ دن بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ تانیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تو ہمارے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ تانیہ میرے تایا کی اکلوتی بیٹی تھی جن کی لبرٹی میں کپڑے کی بڑی دکان تھی۔ وہ مارکیٹ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ دولت ان کے گھر کی باندھی تھی اور خوشحالی نے تو جیسے ان کا گھر دیکھ لیا تھا۔ تانیہ شہر کے ایک اعلیٰ اور مشہور کالج میں پڑھتی تھی۔ تایا کو بیٹی سے بہت پیار تھا۔ انہوں نے اسے گاڑی لے کر دی ہوئی تھی اور آدھی جائیداد تو جیتے جی اپنی صاحبزادی کے نام کر دی تھی۔ جب وہ چھٹیوں میں ہمارے گھر آتی تو اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہم رشک کرتے تھے۔ اس کے پاس اتنے جوڑے اور جوتے تھے کہ وہ انہیں دوبارہ استعمال کیے بغیر ہی ہمارے گھر چھوڑ جاتی۔ اس سارے عیش و آرام کے باوجود وہ بہت اچھی اخلاق کی حامل تھی۔ ہر وقت ہنسی مذاق کرنا اور سب کے ساتھ مل جل کر رہنا اس کی عادت تھی۔ جب ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے تو ہمارا وقت بہت اچھا گزر جاتا۔ اس بار وہ چھٹیوں میں آئی اور آتے ہی پکنک کا پروگرام بنا لیا۔ اس مرتبہ چچا کا بیٹا ارمان بھی ساتھ تھا، کیونکہ میرے بھائی شوکت نے اسے آفر کی تھی کہ تم بھی ساتھ چلو ورنہ میں بور ہوتا رہوں گا۔ ارمان سنجیدہ مزاج تھا اور جلد کسی سے گھلتا ملتا نہ تھا۔ میرے ساتھ بھی اس کی زیادہ بے تکلفی نہیں تھی، البتہ فرح کے ساتھ اس کی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ میری اس کزن کی منگنی ارمان کے ساتھ ہو چکی تھی۔ تانیہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ خاندان سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ صبح 7 بجے ہم لوگ ایوبیہ چلے گئے۔ پرفضا مقام کی اپنی شان ہوتی ہے۔ فرح، شکیلہ اور میں ساتھ ساتھ تھے، جبکہ تانیہ ہمیں چھوڑ کر بار بار شوکت بھائی اور ارمان کے پاس چلی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ ارمان میں دلچسپی لے رہی ہے، تاہم فرح نے اس بات کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ تانیہ کی چلبلی عادت کا سب کو علم تھا۔ خدا نے اچھی صورت کے ساتھ اسے ذہین بھی بنایا تھا۔ وہ باتوں کا فن خوب جانتی تھی۔ اس کی حصے مزاح بھی نہایت عمدہ تھی، لہٰذا اس کی باتیں سبھی کا دل خوش کر دیتی تھیں۔ پکنک اچھی رہی۔ جب ہم گھر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے، جلد سو گئے۔ اگلی صبح ارمان آیا اور کہنے لگا کہ شبو باجی، سب کزن سے کہو آج میری طرف ڈنر ہے۔ میں حیران تھی کہ اس کنجوس کزن کو ہماری دعوت کرنے کا خیال کیسے آیا۔ اس روز فرح کی امی بیمار ہو گئیں۔ وہ ان کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ ہمیں ارمان نے بہت اچھا ڈنر کرایا۔ کہتے ہیں خوشیوں کے دن تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تانیہ کے امی ابو اس کو لینے آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تایا تائی اور ان کا ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور ہمارے گھر میں سوگ کا سما ہو گیا۔ تانیہ یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ پتھر کی مورت کی مانند خاموش تھی۔ بالآخر جب سکتہ ٹوٹا تو وہ بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اب وہ اکیلے لاہور جانے پر راضی نہ تھی۔ امی ابو نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ہمارے پاس رہ جائے۔ ابو جان تایا ابو کا کاروبار سنبھالنے لاہور چلے گئے اور ان کے گھر کو مقفل کر کے چوکیدار کو نگران رکھ دیا گیا۔ تانیہ کو وہاں جانے سے وحشت ہوتی تھی کہ اپنے والدین کو نہ پائے گی تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ میں، فرح، شکیلہ اور شوکت بھائی سبھی اس کی دلجوئی میں لگے ہوئے تھے۔ ارمان بھی افسردہ تھا اور تقریباً روز ہی اسے تسلی دینے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ تانیہ کو ہم باہر گھمانے لے جاتے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر وہ بہلتی تھی تو صرف ارمان سے۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے تانیہ کو سکون مل جاتا تھا۔ جب وہ آتا
تو یہ لڑکی اپنا غم تھوڑی دیر کو بھول جاتی تھی۔ جلد ہی دونوں میں کچھ ایسی دوستی ہو گئی کہ روز ملے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ فرح بہت سادہ فطرت کی تھی۔ وہ جب ارمان کے ساتھ تانیہ کو باتیں کرتے دیکھتی تو دل میں کوئی بدگمانی نہ لاتی، بلکہ خوش ہوتی کہ میری غم زدہ کزن کسی طرح خوشی محسوس کرے۔ مگر تانیہ رفتہ رفتہ ارمان کی ذات میں گم ہونے لگی۔ اب وہ ہر وقت اس کا انتظار کرتی۔ اب ارمان فرح کے ہاں جانے کے بجائے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے معمولات میں کافی فرق آ چکا تھا۔ فرح میری گہری سہیلی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے مستقبل میں کسی قسم کے دھوکے کا سامنا کرنا پڑے، جبکہ اس معصوم کو کچھ خبر نہ تھی۔ فرح ارمان سے بچپن سے پیار کرتی تھی اور مجھ سے اس کی ڈھیروں باتیں کرتی۔ میں جانتی تھی کہ تانیہ کے آنے سے پہلے ارمان بھی اسے چاہتا تھا اور بطور جیون ساتھی اس کے ساتھ مستقبل کے خواب دیکھتا تھا۔ مگر سچ ہے کہ انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک دن تانیہ نے مجھے بتایا کہ ارمان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی اسے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا، شبو باجی، آپ یہ بات اپنے امی ابو سے کہیے، ہم آپ کی مدد کے طالب ہیں۔ امی نے سنا تو لمحہ بھر کو سکتے میں آ گئیں اور بولی، میں تو سمجھتی تھی کہ کزن ہونے کے ناطے ارمان اس کی دلجوئی کرنے آتا ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ان کی چاہت اتنی گہری ہو جائے گی۔ لیکن اب فرح کا کیا بنے گا؟ اس کے والدین کو کیسے سمجھائیں گے؟ امی وہ تو سمجھ ہی جائیں گی، لیکن بیچاری فرح بری طرح اجڑ جائے گی، کیونکہ میں اس کی دلی حالت کو سمجھتی ہوں۔ بیٹی، اگر ارمان انکار کر رہا ہے تو یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرح کو سمجھانا ہی ہوگا، اور اچھا ہے اگر ہم تانیہ کے دل کی اس خوشی کو پورا کر دیں، کیونکہ اس نے بیک وقت ماں باپ دونوں کو کھو دیا ہے۔ اگر دوسرا دھچکا ملا تو وہ سہ نہ سکے گی۔ گویا میری ماں نے تانیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ابو نے ارمان سے بات کی تو اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے میری شادی تانیہ سے نہ کی تو میں فرح سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں بچپن کی منگنی کو نہیں مانتا، پھر کیا فائدہ ہم دونوں کو اجاڑنے کا۔ ابو اس کی بات سن کر سہم گئے۔ ایک طرف بہن کی خوشیاں تھیں کہ فرح ان کی بھانجی تھی، اور دوسری طرف ان کے مرحوم بڑے بھائی کی لخت جگر تھی۔ وہ خاموش ہو گئے اور بالآخر فیصلہ تانیہ اور ارمان کے حق میں ہوا۔ جس روز فرح کو پتہ چلا، وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ ارمان یکا یک اس طرح بدل جائے گا۔ اس ارمان کو فون کیا اور پوچھا کہ ارمان، کیا یہ صحیح ہے جو میں سن رہی ہوں؟ کیا تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا ہے اور تانیہ سے شادی کر رہے ہو؟ ہاں، یہ صحیح ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فرح نے تو جو سہنا تھا سہ لیا، مگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ارمان لالچی آدمی ہے۔ اس نے خود پر ایک خول چڑھا رکھا تھا۔ وہ ہمارے سب سے چھوٹے اور غریب چچا کا بیٹا تھا۔ ان کے گھر میں خوشحالی نہ تھی۔ اسے امیر ہونے کی حسرت تھی اور اس آرزو کو اس نے دل میں دبا رکھا تھا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ تانیہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے تو اس کے اندر کے لالچی آدمی نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ اسے تانیہ سے نہیں، اس کی دولت سے محبت تھی جو وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کر گئے تھے، اور باقی اثاثہ بھی تانیہ کو ہی ملنے والا تھا۔ اس کے نزدیک اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا سراسر بے وقوفی تھی، جبکہ لڑکی خود بھی اس سے شادی کی آرزومند تھی۔ دکھی جان سمجھ کر سبھی نے تانیہ کا ساتھ دیا اور بیچاری فرح کو بھول گئے تھے، سوائے میرے پھپھا پھوپھی کے، جو اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن زمانے کے حجاب سے ان کے منہ پر تالے لگے ہوئے تھے۔ ارمان ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی تھا، تبھی وہ منصوبے بھی خوب بناتا تھا۔ ایک دو بار میں نے تانیہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم فرح کا خیال کرو، وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں کر سکتی تو یہی سوچ لو کہ ایک انسان اگر اپنی منگیتر کو دھوکہ دے سکتا ہے تو کل کو تم کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔
وہ بولی، یہ نظریات کا کھیل نہیں ہے، یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں۔ تم اس بات کو سمجھو، لیکن شاید تم سمجھو گی نہیں، کیونکہ تم فرح سے زیادہ انسیت رکھتی ہو۔ میں خاموش ہو بیٹھی۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ ارمان نے منع کر دیا کہ دھوم دھام نہیں چاہیے۔ شادی کے بعد دونوں ہنی مون منانے چلے گئے۔ ادھر غم سے فرح بیمار پڑ گئی۔ میں روز پھپھو کے گھر جاتی اور اسے سمجھاتی، اس کی دل جوئی کرتی۔ شادی کا مشکل 1 سال ہنسی خوشی گزرا۔ پھر ارمان نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ پیار پیار سے بیوی کو کہتا کہ تم اپنی جائیداد کا کچھ حصہ تو میرے نام کر دو، تاکہ خاندان میں میری کچھ عزت بن جائے۔ تانیہ نادان ایک دن اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اپنی جائیداد اپنے خاوند کے نام کر دی۔ اس طرح رفتہ رفتہ باقی اثاثوں پر بھی ارمان نے کنٹرول کر لیا۔ جب اسے اپنا مقصد حاصل ہو گیا تو اس بات پر تانیہ سے لڑنے لگا کہ 2 سال ہو گئے شادی کو اور تم نے مجھے ابھی تک اولاد کی خوشی نہیں دی۔ میں ایسی جائیداد کا کیا کروں جس کا کوئی وارث نہ ہو؟ کبھی کہتا کہ تم اولاد کے لیے علاج نہیں کروائیں، میری لائی ہوئی دوا نہیں کھاتی، اپنا خیال نہیں رکھتی۔ وہ اس نازک کی پلی کو اس بات سے ٹینشن دینے لگا، جبکہ وہ ایسے رویے کی بالکل بھی عادی نہ تھی۔ تبھی غم زدہ رہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا اور اس کو اولاد کی خوشی سے نواز دیا۔ اس نے شوہر کو خوشخبری سنا دی کہ وہ امید سے ہے۔ اب ارمان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی اور وہ سوچنے لگا کہ میں نے تو شادی دولت کی خاطر کی تھی، وہ تو مجھے مل گئی، اب اولاد ہو گئی تو میں تانیہ کے ساتھ واقعی بن جاؤں گا۔ ایک دن اس نے بیوی سے کہا کہ سیر کو چلتے ہیں۔ وہ اسے ایک پہاڑی علاقے میں لے گیا اور پھر روتا دھوتا آ گیا کہ تانیہ دریائے نیلم کے کنارے ایک پتھر پر کھڑی تھی کہ اس کا پیر پھسل گیا اور وہ تیز لہروں میں گر گئی۔ اس نے وہاں آفیسرز کو اطلاع دی۔ انہوں نے اس کی لاش کو ڈھونڈوایا، مگر وہ تیز پانی میں بہہ گئی تھی۔ تانیہ کی لاش تو 2 دن بعد مل گئی، جو کہیں آگے جا کر ایک بڑے پتھر سے اٹک گئی تھی۔ وہاں مقامی لوگوں نے اسے نکال لیا تھا، لیکن اس بات کی گواہی دینے والا کوئی نہ تھا کہ وہ خود پاؤں پھسل جانے سے پانی میں گری تھی یا کسی نے دھکا دے دیا تھا۔ بہرحال انسان کے دماغ میں کئی طرح کے گمان بھی جنم لے لیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی یہاں بھی ہوا۔ طرح طرح کی باتیں کرنے والے کم نہ تھے۔ تاہم ارمان کئی دنوں تک بیوی کے سوگ میں غمزدہ اور خاموش رہتا تھا۔ وہ ہمارے چچا کا بیٹا تھا، لہذا ہم نے اس کے بارے میں غلط سوچا ہی نہیں اور اس کے غم میں شریک رہے۔ تانیہ کا غم ہم کو بھی کم نہ تھا۔ سب یہی کہنے لگے کہ تانیہ بد نصیب تھی کہ اسے اولاد کی خوشخبری بھی راس نہیں آئی۔ ایسے واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تانیہ کی وفات کو 1 سال گزر گیا تو ارمان کو فرح کی یاد آئی۔ اس نے والدین سے کہا کہ اگر میری شادی فرح سے کر دیں۔ میں نے اس کا دل دکھایا تھا، تبھی مجھے تانیہ کے ساتھ شادی راس نہیں آئی اور اس نے بھی فرح کا دل دکھا کر جان گنوائی۔ ماں باپ کو بیٹے کی بات دل کو لگی۔ وہ فرح کے گھر گئے اور اس کے ماں باپ کو منا لیا۔ فرح کو اس کی بے وفائی کا بہت دکھ تھا، لیکن اس نے والدین کی خاطر اس بے وفا شخص کے ساتھ شادی کرنا قبول کر لیا۔ تاہم اس کے دل میں ارمان کے لیے وہ پہلے جیسی جگہ نہ رہی تھی۔ جب اس کی شادی ہو رہی تھی وہ زرد بیمار لگ رہی تھی۔ چہرے پر وہ خوشی بھی نہ تھی جو ہونا چاہیے تھی۔ بہرحال شادی ہو گئی۔ تایا کی دولت کا مالک ارمان اب امیر آدمی تھا، لیکن فرح کے لیے وہ ایسا نہ تھا۔ دل تو ایک شیشہ ہے، اگر شیشے میں بال آ جائے تو جاتا نہیں۔ فرح اس حقیقت کو فراموش نہ کر سکی کہ ارمان ایک بار اس کو ٹھکرا چکا تھا۔ جب یہ بات یاد آتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ ان کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ ایک روز ترنگ میں آ کر ارمان نے اس کے سامنے اقرار کر لیا کہ میں محبت تو تم سے کرتا تھا، لیکن میرے پاس دولت نہ تھی۔ ہم غریب تھے، اس لیے خاندان میں ہماری اہمیت کم تھی۔
یہ کمی مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی تھی۔ تبھی تانیہ نے شادی پر اصرار کیا تو میں نے اس سے شادی کر لی، مگر دل میں پچھتاوا تھا۔ تم مجھے بہت یاد آتی تھی، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، اس لیے بھلا نہ سکا۔ میں تم کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تانیہ کو تو تقدیر ہمارے بیچ لے آئی تھی۔ تبھی ایک روز میں اسے نیلم وادی لے جا کر تیز پانی میں دھکا دے دیا تھا۔ ارمان کے منہ سے ایسی خوفناک بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ ایسا دھچکا تھا جس نے فرح کے دل کو زخمی کر دیا اور اس کے دل سے ارمان کی اہمیت کو کم کر دیا۔ تاہم اس نے زبان نہیں کھولی، کیونکہ وہ ایک مشرقی بیوی کے علاوہ اس شخص کے بچوں کی ماں بھی تھی، اور بچوں کا مستقبل ایک ایسے شخص سے وابستہ تھا جس کو وہ چھوڑ سکتی تھی، نہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ ممتا نے اس کی زبان پر تالے لگا دیے اور اسے خاموش ہی رکھا۔ اس نے اپنے ضمیر کا گلا دبا دیا اور جوں توں ارمان کے ساتھ زندگی گزارنا قبول کر لیا۔ وہ اگر فرح کے سامنے اقرار جرم نہ کرتا تو ہم بھی یہی سوچتے رہتے کہ یہ تقدیر ہے یا پھر کسی کی غلطی تھی، لیکن احساس جرم بھی انسان کو اتنے کچوکے لگاتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اس درد کو برداشت نہ کر سکنے پر زبان سے جرم کا اقرار کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک دن فرح نے بتایا تھا۔ جب اس نے تانیہ کی تصویر میرے کمرے میں دیکھی تھی تب وہ چپ نہ رہ سکی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم دوسروں پر رشک کرتے ہیں، لیکن کسی کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ایک وقت تھا جب ہم سب تانیہ کو سب سے زیادہ خوش نصیب کہتے تھے اور اس کی شہزادیوں جیسی زندگی کو رشک سے دیکھتے تھے، اس کے پہناوے پر حسرت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت کچھ دیتا ہے تو پھر ان کو دکھ بھی بہت زیادہ مل جاتے ہیں، جیسے تایا اور تائی کا ایک ساتھ حادثے میں انتقال کر جانا، اور تانیہ کا یکا یک خوشیوں کے تخت سے محروم ہونے کے بعد اپنے بخت اور حتیٰ کہ اپنی زندگی سے محروم ہو جانا۔ اب خیال آتا ہے کہ ہم سے اچھی زندگی اور اچھی قسمت اس کی ہرگز نہ تھی۔ ہم تب خود کو اس کے آگے کم نصیب سمجھتے تھے۔ آج ہنسی خوشی زندگی لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وہ کم نصیب کب کی قبر میں جا سمائی ہے۔